بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سبھی بخیر وفیت ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ 10th مطالعہ پاکستان باب نمبر 2 تحریک پاکستان اس چیپٹر کی ایکسرسائز میں سے اس کے شارٹ کوسچنز مکمل کریں گے۔ تو جو بچے چینل پہ نئے ہیں وہ لازمی طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی ایجوکیشنل ویڈیوز بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو اسٹوڈنٹ چیپٹر نمبر 2 کی ایکسرسائز میں یہاں پہ 15 شارٹ کوسچنز دیے گئے ہیں جن کو ہم 1 بائی 1 کر کے بک کے اندر سے مکمل کریں گے۔ تو نمبر 1 شارٹ کوسچن ہے تحریک علی گڑھ کے مقاصد تحریر کریں۔ تو اس کا آنسر صفحہ نمبر 13 پر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ شارٹ کوسچن نمبر 1 کے لیے آپ لوگ صفحہ نمبر 13 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ تحریک علی گڑھ کے مقاصد درج ذیل تھے۔ نمبر 1 حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا۔ نمبر 2 مسلمانان برصغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا۔ نمبر 3 مسلمانان برصغیر کو سیاست سے باز رکھنا۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شارٹ کوسچن نمبر 1 آپ لوگ مکمل کریں گے۔ شارٹ کوسچن نمبر 2 مسلم لیگ کے قیام کے پس منظر میں کیا محرکات شامل تھے؟ اس کا آنسر صفحہ نمبر 15 پر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ شارٹ کوسچن نمبر 2 کے لیے آپ لوگ صفحہ نمبر 15 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ مسلم لیگ کے قیام کے محرکات، اہم محرکات اس میں اسٹوڈنٹ شامل ہیں۔ نمبر 1 تقسیم بنگال 1905 عیسوی اور ہندوؤں کا رد عمل۔ نمبر 2 انگریزوں کا غیر منصفانہ رویہ۔ نمبر 3 مسلمانوں کا احساس محرومی۔ نمبر 4 مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگ شارٹ کوسچن نمبر 2 کو مکمل کریں گے۔ شارٹ کوسچن نمبر 3 تحریک ہجرت کا سبب کیا تھا؟ اس کا آنسر صفحہ نمبر 16 پر دیا گیا ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 3 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ صفحہ نمبر 16 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ 1920 عیسوی میں چند علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا کہ برصغیر دارالحرب ہے، مسلمانوں کا انگریزوں کی عملداری میں رہنا جائز نہیں، انہیں دارالاسلام میں ہجرت کر جانی چاہیے۔ چنانچہ ہزاروں مسلمان خاندان اپنی جائیدادیں بیچ کر افغانستان ہجرت کر گئے۔ افغانستان نے ان کو اپنے وطن میں داخلے کی اجازت نہ دی اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ جب یہ لٹے پھٹے مسلمان واپس آئے تو بربادی کے سوا ان کے لیے کچھ نہ تھا۔ ہندوستان میں تحریک خلافت اپنی عروج پر تھی کہ اسی دوران 1924 عیسوی میں مصطفیٰ کمال اتا ترک جدید ترکیہ کے بانی نے ترکیہ میں خلافت کا خاتمہ کر دیا اور یہ تحریک ختم ہو گئی۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے لے کے یہاں تک کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 4 ریڈ کلف ایوارڈ کا اہم ترین فیصلہ کیا تھا؟ اس کا آنسر صفحہ نمبر 22 پر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ شارٹ کوسچن نمبر 4 کے لیے آپ لوگ صفحہ نمبر 22 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ تقسیم کے وقت وائسرائے ہند اور ان کے عملہ نے کانگریس کے گٹھ جوڑ کر کے حد بندی کا فیصلہ کر لیا۔ تقسیم میں ریڈ کلف نے مشرقی پنجاب کے مسلم اکثریت کے کئی علاقے بھارت میں شامل کر کے ایک طرف پاکستان کو ستلج، بیاس اور راوی کے پانی سے محروم کر دیا، جبکہ دوسری جانب بھارت کی سرحد کو کشمیر کے ساتھ ملا دیا۔ گرداسپور کے راستے بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوا جو آج تک حل نہیں ہو سکا۔ ریڈ کلف کی ناقص منصوبہ بندی کے باعث پاکستان کو کئی مسائل سے دوچار ہونا پڑا۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شارٹ کوسچن نمبر 4 آپ لوگ مکمل کریں گے۔ شارٹ کوسچن نمبر 5 شملہ کانفرنس کیوں ناکام ہوئی؟ اس کا آنسر صفحہ نمبر 20 پر دیا گیا ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 5 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ صفحہ نمبر 20 سے یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ جب 1945 عیسوی میں برطانیہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ جنگ عظیم دوم میں فتح حاصل کر لے گا تو وائسرائے لارڈ ڈیول نے اعلان کیا کہ وائسرائے کی انتظامی کونسل میں تمام تر ہندوستانی اراکین شامل ہوں گے۔ اس میں تمام تر سیاسی جماعتوں کو آبادی کے تناسب سے نمائندگی ملے گی۔ 1945 عیسوی میں ان تجاویز پر غور کرنے کے لیے شملہ کے مقام پر کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ کونسل میں 5 مسلم اراکین شامل کرنے کی تجویز تھی، جبکہ کانگریس کا مطالبہ تھا کہ وہ ایک مسلم نمائندہ نامزد کرے گی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 5 مسلم اراکین کو مسلم لیگ میں نامزد کرے گی کیونکہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہی ہے۔ اسی نکتہ پر شملہ کانفرنس ناکام ہوئی۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شارٹ کوسچن نمبر 5۔ شارٹ کوسچن نمبر 6 عبوری حکومت 1946 عیسوی میں
شامل مسلم لیگی ارکان کے نام لکھیں۔ تو اس کا آنسر صفحہ نمبر 21 پر دیا گیا ہے۔ اسٹوڈنٹ شورٹ کوسچن نمبر 6 کے لیے آپ لوگ صفحہ نمبر 21 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر کریں گے۔ لیاقت علی خان، آئی چاند ریگر، سردار عبدالرب نشتر، راجہ غضنفر علی خان اور اقلیتی رکن جگنڈل ناتھ منڈل شامل تھے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شورٹ کوسچن نمبر 6۔ شورٹ کوسچن نمبر 7، انگریزوں کے نو آبادیاتی نظام کے برصغیر کے لوگوں کی زندگی پر 3 منفی اثرات تحریر کریں۔ اس کا آنسر صفحہ نمبر 13 پر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ شورٹ کوسچن نمبر 7 کے لیے آپ لوگ صفحہ نمبر 13 پہ آئیں گے، یہاں سے شروع کریں گے۔ نو آبادیاتی نظام کے نتیجہ میں غربت، معاشی عدم مساوات پیدا ہوئی اور زبان و ثقافت کو نقصان پہنچا۔ تو یہ 3 نقصانات ہوئے، غربت، معاشی عدم مساوات اور زبان و ثقافت کو نقصان۔ شورٹ کوسچن نمبر 8، کوئی سی 3 کرپس مشن تجاویز تحریر کریں۔ اس کا آنسر صفحہ نمبر 19 اور 20 پر دیا گیا۔ تو اسٹوڈنٹ شورٹ کوسچن نمبر 8 کے لیے آپ لوگ صفحہ نمبر 19 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ جنگ کے بعد برصغیر تاج برطانیہ کے ماتحت ہوگا، لیکن اندرونی اور بیرونی معاملات میں برطانوی حکومت کسی طرح کی دخل اندازی سے گریز کرے گی۔ نمبر 2، دفاع، امور خارجہ، مواصلات وغیرہ سمیت تمام شعبے ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ نمبر 3، آئین سازی کے لیے ایک مرکزی اسمبلی منتخب کی جائے گی جس کے چناؤ کا اختیار صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان کو حاصل ہوگا۔ آئین مکمل ہو گیا تو اسے ہر صوبے کی تصدیق کے لیے بھیجا جائے گا۔ جو صوبے آئین کو پسند نہیں کریں گے وہ بااختیار ہوں گے کہ مرکز سے علیحدہ ہو کر اپنی آزاد حیثیت قائم کر لیں۔ نمبر 4، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدام اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس 4 پوائنٹس دیے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی 3 پوائنٹس آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں۔ شورٹ کوسچن نمبر 9، تقسیم بنگال کیوں ہوئی؟ اس کا آنسر صفحہ نمبر 14 پر دیا گیا ہے۔ شورٹ کوسچن نمبر 9 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ پیج نمبر 14 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ برطانوی ہند میں بنگال کا صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دیگر تمام صوبوں سے بڑا تھا۔ 1905 عیسوی میں انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس تقسیم کے نتیجہ میں بنگال کے 2 صوبے مشرقی بنگال اور مغربی بنگال بن گئے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شورٹ کوسچن نمبر 9۔ شورٹ کوسچن نمبر 10، کابینہ مشن کے مقاصد کیا تھے؟ اس کا آنسر صفحہ نمبر 21 پر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ شورٹ کوسچن نمبر 10 کے لیے آپ لوگ صفحہ نمبر 21 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ برصغیر میں یونین قائم کی جائے گی جو امور خارجہ، دفاع اور مواصلات کی ذمہ دار ہوگی۔ نمبر 2، مرکزی امور کے علاوہ باقی تمام اختیارات صوبوں کو دیے جائیں گے۔ نمبر 4، صوبوں کو اختیار ہوگا کہ وہ باہم گروپ بنا لیں اور ہر گروپ اپنا دستور مرتب کرے۔ نمبر 4، ہر 10 سال کے بعد صوبوں کو اختیار ہوگا کہ وہ کثرت رائے سے آئین میں تبدیلی کا مطالبہ کر سکیں۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شورٹ کوسچن نمبر 10۔ شورٹ کوسچن نمبر 11، قانون آزادی ہند کیا تھا؟ اس کا آنسر صفحہ نمبر 21 پر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ شورٹ کوسچن نمبر 11 کے لیے آپ لوگ صفحہ نمبر 21 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ 3 جون 1947 عیسوی کے منصوبے کو عملی جمع پہنانے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ نے 18 جولائی 1947 عیسوی کو قانون آزادی ہند منظور کیا۔ ہندوستان کو 2 ریاستوں پاکستان اور بھارت میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شورٹ کوسچن نمبر 11۔ شورٹ کوسچن نمبر 12، یوم راست اقدام کیا تھا؟ اس کا آنسر بھی صفحہ نمبر 21 پر دیا گیا ہے۔ شورٹ کوسچن نمبر 12 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ صفحہ نمبر 21 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ 16 اگست 1946 عیسوی کو مسلم لیگ نے عوامی سطح پر یوم راست اقدام منانے کا فیصلہ کیا۔ اس روز برصغیر میں جگہ جگہ جلسے کیے گئے۔ ان جلسوں میں کانگریس کے عزائم کو بے نقاب کیا گیا کیونکہ وہ انگریزوں کے بعد برصغیر پر حکومت کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شورٹ کوسچن نمبر 12۔ شورٹ کوسچن نمبر 13، سائمن کمیشن کیا تھا؟ اس کا آنسر صفحہ نمبر 17 پہ دیا گیا ہے۔ شورٹ کوسچن نمبر 13 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ صفحہ نمبر 17 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ حکومت برطانیہ کی طرف سے ہندوستان میں دستوری اصلاحات کی سفارشات مرتب کرنے کے لیے 1927 عیسوی میں سر جان سائمن کی سرکردگی میں ایک کمیشن برصغیر آیا جسے سائمن کمیشن کہتے ہیں۔ شورٹ کوسچن نمبر 14، یوم نجات کب اور کیوں منایا گیا؟ اس کا آنسر پیج نمبر 18 پر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ شورٹ کوسچن نمبر 14 آپ لوگ پیج نمبر 18 سے کریں گے۔
یہاں سے شروع کریں گے۔ اس رویے کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں میں الگ ملک کے مطالبے کا جذبہ بڑھ گیا۔ 1939 میں جب کانگریس وزارتوں کا خاتمہ ہوا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم لیگ کی اپیل پر مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شورٹ کوسچن نمبر 14۔ شورٹ کوسچن نمبر 15، ریڈ کلف ایوارڈ میں شامل مسلمان ججز کے نام لکھیں۔ اس کا آنسر صفحہ نمبر 21 پر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ شورٹ کوسچن نمبر 15 کے لیے آپ لوگ پیج نمبر 21 پہ آئیں گے۔ یہاں سے یہ جسٹس محمد منیر اور جسٹس دین محمد، اور اس کے علاوہ جسٹس ابو صالح محمد اکرم اور جسٹس ایس اے رحمان، یہ جج شامل تھے۔